اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ مسلمانوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی اطلاع ملی، یعنی کہ ان کے انتقال کی خبر ملی، تو مسلمان بہت زیادہ غمگین ہو گئے، ہے نا۔ دیکھیں آج بھی ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی انسان اتنے دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش ہم انہیں دیکھ پاتے، کاش ہم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ پاتے، ہے نا۔ لیکن میرے بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں وہ سارے کام کرنے ہوں گے جو صحابہ کرام نے کیے، جو ان سے محبت کرنے والے لوگوں نے کیا، اور اسی لیے ہم صحابہ کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا 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 اور کس طرح اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا، اس کو ہم سمجھ سکیں، تاکہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، ہم حضرت ابوبکر صدیق تو نہیں بن سکتے لیکن ہم ان کے نقش قدم پر چل تو سکتے ہیں، ہم ان کی طرح بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر جب مدینہ میں پھیلی تو مدینہ کے لوگوں کو ایسا لگا کہ مدینہ اندھیرا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن نہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور اس دن سے زیادہ اندھیروں والا دن کوئی نہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت کٹھن وقت تھا، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کو سنبھالا۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ غم تو ان پر پڑا تھا کیونکہ وہ بیسٹ فرینڈ تھے اللہ کے رسول کے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں بیسٹ فرینڈ ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے امتیوں کے لیے تڑپتے تھے، پریشان ہوتے تھے، انہیں اپنے امتیوں سے بہت محبت تھی، تو انہیں پتا تھا ابوبکر صدیق کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں ان کو سنبھالنا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھایا کہ جو لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے، انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، لیکن جو لوگ اللہ کو رب مانتے تھے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہے نا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی چھوڑ کر چلا جائے، کوئی بھی اپنا ہماری زندگی سے دور ہو جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی نے ہمیں سارے رشتے دیے تھے۔ کبھی بھی اللہ سے کمپلین نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے ہی ساتھ کیوں کیا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز مقرر کر کے رکھی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے ماں باپ کو نہیں مانگا تھا، اللہ نے آپ کو عطا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اسی طرح سے ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو اپنے پاس بلا بھی لے گا تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور اس پر بھی ہمیں دکھ تو ہوگا، لیکن دکھ میں کبھی بھی کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں گائیڈ کر سکتے، اللہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ کو ہم حکم نہیں دے سکتے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو تسلی دی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی تھے بلکہ اپنے قوم کے امام تھے، اپنے قوم کے امیر تھے، اپنے قوم کے سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی، وہی سارا حکم لوگوں کو دیا کرتے تھے، مسلمانوں سے مشورے کیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ سوال تھا کہ ان کا امیر اب کون بنے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قریش میں سے ہی امیر ہونا چاہیے، اسی میں سے تم کسی کو خلیفہ چن لو، اور حضرت ابوبکر صدیق نے 2-3 صحابہ کے نام بتائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2-3 اور صحابہ تھے جن کا نام بتایا۔ تو لوگوں نے کہا، تو حضرت عمر نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، ہاں انہوں نے نام بتایا حضرت عمر، ابو عبیدہ کا، یہ 2 نام بتایا انہوں نے۔ تو حضرت عمر نے جلدی سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آپ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں، غار میں اللہ کے رسول کے رفیق تھے، حج میں حضور نے آپ کو ہی امیر بنایا،
نماز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو انہوں نے آپ کو اپنا قائم مقام یعنی اپنی جگہ امامت عطا کی، اور نماز وہ شے ہے یعنی وہ عبادت ہے جو تمام کاموں سے افضل ہے، اس لیے آپ سے بہتر شخص کوئی بھی خلیفہ ہونے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور جب حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تو ابو عبیدہ بھی آگے بڑھے، اور دوسرے اور صحابہ جن کے نام آپ جب پڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھیں گے، ان سب نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کا خلیفہ بننا منظور کرنا پڑا۔ دیکھیں، اسلام میں ایک قانون یہ ہے کہ کوئی اگر خود سے چاہے گا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے تو ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے لیے پوزیشن چاہے اس کو پوزیشن دینا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نہیں چاہتے تھے کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، لیکن مسلمانوں نے جب انہیں چن لیا تو جب آپ کو کوئی چن کے ذمہ داری دے دے تو ایک مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے کہ پھر اپنی جان لگا کے اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کہا کہ ساتھیوں، میں تم پر حاکم مقرر کر دیا گیا، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھے کام کروں تو اس میں میری مدد کرنا، اور اگر دیکھو مجھ میں کوئی برائی دیکھو تو تم مجھ سے سیدھی بات کرنا۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، اور میں نے اس مقام کو اللہ کے سچائی کے ساتھ اور امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور دوسروں کو بھی سچائی پر قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو جھوٹا ہوں گا اور میرے فرائض اور ذمہ داری کے خلاف یہ بات ہوگی۔ اے لوگو، تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دلا دوں انشاءاللہ، اور یہ ظاہر زور قوت رکھنے والے آدمی بھی میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں بے سہارا کمزور آدمی کا حق اسے دلا دوں انشاءاللہ۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق نے کی، وعدہ کیا کہ ہم اللہ کے لیے جہاد کرتے رہیں گے، یعنی جدوجہد کرتے رہیں گے، اسلام کے کام کرتے رہیں گے، اور اگر میں صحیح کام کرتا رہوں تو تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں خدا اور رسول کے راستے کو چھوڑ دوں تو تم میں سے کسی ایک پر بھی میرا حکم نہیں چلتا۔ اچھا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور انہوں نے یہ خطبہ جو دیا وہ دنیا کے تمام لیڈروں کے لیے ہے نا، تمام لیڈروں کے لیے ایک نمونہ بن سکتا ہے، ایک ایسی بات بن سکتا ہے جس میں ایک لیڈر کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کیا چاہنا چاہیے یہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن آج کیا کوئی لیڈر ایسا ہے، کوئی نیتا ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کا بھی یقین، ایمان اللہ پر ایسا ہے ہی نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہے نا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ آپ لوگوں کو یہ قصہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو ایسے ہی لیڈر بننا ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ دیکھیں، مسلمان پوزیشن کا بھوکا نہیں ہوتا، مسلمان کام کرنے کا بھوکا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو لیڈرشپ کوئی دے یا مت دے، لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیفہ بنا کر اتارا ہے نا۔ جن بچوں نے سمر کیمپ کیا تھا انہیں پتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں میں کیا اعلان کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ہے نا۔ تو ہم سب زمین کے خلیفہ ہیں، اور جو خلیفہ ہوتا ہے، اب دیکھیں حضرت ابوبکر بھی خلیفہ بنائے گئے، ہے نا۔ تو کچھ لوگوں کو کچھ لوگ خلیفہ بناتے ہیں، پر تمام لوگوں کو جس نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے وہ رب العالمین ہے۔ تو ہمیں اپنی پوزیشن اللہ کے سامنے کلیئر رکھنی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے کام کریں اور لوگوں کی بہتری کے بارے میں سوچیں، اور کبھی بھی کوئی فیصلہ ایسا نہ کریں جس سے کسی کو بھی ہارم ہو، نقصان ہو، اور اس کے پھر یہاں پر ہمیں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ خلافت کیا ہوتی ہے۔ یہ جو خلیفہ بنایا جاتا ہے
کیا وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ بنتے ہیں؟ تو ہرگز بھی نہیں۔ خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی پابندی کرنے والا ہو، جس کے لیے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور بات قابل قبول نہ ہو، جو اس قرآن اور سنت کے علاوہ کسی بات کو اہمیت نہ دیتا ہو۔ اور خلیفہ وہ بھی ہونا چاہیے جس کو قرآن اور شریعت کا علم بھی بہت اچھا ہو، بہترین ہو، تاکہ اس کے پاس اگر کوئی فیصلہ آئے تو وہ بہتر فیصلہ، حق والا فیصلہ، انصاف کا فیصلہ کر سکے۔ اور کسی ایسے شخص کو بھی خلیفہ نہیں بنانا چاہیے جو خلیفہ بننے کا خواہش مند یا امیدوار ہو، اور خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جو قوم میں بہترین آدمی ہو، نیکی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اور اللہ سے ڈرنے کے اعتبار سے، ہے نا؟ تو اور حضرت ابوبکر صدیق ایسے ہی تھے، تو اس لیے مسلمانوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو مسلمانوں کے درمیان سے ابھی ان کے پیارے حبیب، پیارے رسول رخصت ہو کر گئے تھے۔ مسلمانوں کے دل غمزدہ تھے، تکلیف میں تھے، ان کے دلوں کی بھی مرہم پٹی کرنی تھی، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوفزدہ ہو کر یا مرعوب ہو کر، یا اس لیے کہ اب اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ایسے لوگوں کو ایک موقع ہاتھ لگ گیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور مرتد ہو جائیں۔ لیکن وہ صرف مرتد نہیں ہو رہے تھے بلکہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بہکا رہے تھے، اور انہوں نے جو ارکان ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی ہم تمام اصول کو اپنائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ خلیفہ کوئی بات نہیں، مطلب ایک ہی رکن تو وہ نہیں مان رہے ہیں، آپ رہنے دیں، مصلحت اسی میں ہے، ورنہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یعنی اندر ہی مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور لوگوں نے عبادت کے ایک اتنے بڑے حصے سے انکار شروع کر دیا، تو ابو بکر کے رہتے یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق کافی نرم طبیعت تھے، لیکن اللہ کے اصول توڑے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کیا جائے، یہ ابو بکر صدیق تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہے نا؟ اور پھر انہوں نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا اس کے خلاف جنگ کی جائے گی، اور ان کا یہ اعلان ہی کافی تھا، لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو کبھی کبھی آپ کی ہمت بھی دیکھی جاتی ہے، آپ کی سوچ کی بلندی دیکھی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ بھیگی بلی بن جاتے ہیں تو دوسرا اوپر سے چڑھ جاتا ہے، اور جب آپ آگے بڑھ کر کے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اس ظلم کو، اس غلط بات کو برداشت نہیں کروں گا، تو جو آگے بڑھ کر آپ پر حملہ بھی کرنے والے تھے وہ بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اور یہی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو، جن بچوں نے سمر کیمپ کیا ہے انہیں پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ پہلے ایمان لائے تھے ان میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور حضرت علی ہیں۔ زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے اور غلام تھے، اور وہ جب جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے نصیحت دینے کے لیے ایک فوج تیار کی، اور اس کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کے کم سن 17 سال کے بیٹے اسامہ بن زید کو بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ڈھیر ساری نصیحتیں کی اور انہیں روانہ کیا۔ لیکن یہ جو فوج تھی یہ تھوڑا ہی سا مدینے سے باہر گئی تھی کہ اس فوج کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے ہیں۔ فوج وہاں پر رک گئی اور انتظار کرنے لگی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو آگے کا سفر طے کیا جائے، لیکن آپ کے وصال کی اطلاع ملی تو فوج مدینہ واپس آ گئی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ اور تدفین میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا انتقال ہو گیا اور پھر حضرت ابوبکر خلیفہ بنا دیے گئے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق کو فکر ہوئی سب سے پہلے کہ وہ لشکر دوبارہ سے روانہ کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں ترتیب دیا تھا. آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور تمام جتنے بھی فوج کے وہ تھے فوجی تھے ان سب کو حکم دیا کہ آپ سب جنگ کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کریں. اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جن کی عمریں بہت زیادہ تھی اور وہ اچھے خاندان، جس کو دور جاہلیت میں اچھا خاندان کہا جاتا تھا، وہ اس سے بھی تھے. تو اب اللہ کے رسول تو چونکہ جا چکے تھے تو لوگوں نے تھوڑی بہت چہمہ گوئی، ہے نا، چہمہ گوئی کسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کو پھس پھس کر کے بولنا شروع کیا کہ یہ تو 17 سال کا نوجوان ہے اور وہ بھی زید بن حارثہ یعنی غلام کا بیٹا ہے، یہ سپہ سالار ہے اور ہم لوگ فوجی ہیں، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں کہ سپہ سالار چینج کر دیا جائے. اور آپ کو پتا ہے 17 سال کے اسامہ بن زید ہیں اور ان کی فوج میں کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہے نا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تربیت ہے جو اسلام ہماری کرانا چاہتا ہے کہ تم میں کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. تم میں بہترین وہ ہے جو تقوی میں بہتر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار مقرر کر کے یہ بتایا تھا، آپ سمجھے کمانڈر ان چیف ہے نا، انہیں مقرر کیا تھا. تو یہ بتا دیا تھا کہ اللہ کی نظر میں ہر مسلمان برابر ہے. بڑا اور چھوٹا کب ہوگا؟ جب وہ بڑے اور چھوٹے کام کرے گا. اور چھوٹے بڑے کام کب کریں گے؟ جب بڑے انہیں موقع دیں گے، ہے نا، جب انہیں بہادری دکھانے کے لیے فیلڈ دیا جائے گا، تبھی تو وہ دکھائیں گے کہ وہ کتنے بہادر ہیں. اور 17 سال کے اسامہ بن زید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھروسہ کر رہے ہیں کہ انہیں سپہ سالار بنا رہے ہیں، ہے نا. 17 سال کے جوان پر کون بھروسہ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ہے نا. تو بہرحال اللہ کے، اور جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلی کہ لوگ ایسا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لوگوں کو جا کر یہ بتا دے کہ ابوبکر سے اس بات کی امید نہ رکھے کہ رسول نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو اور ابوبکر اسے بدل دے. یہ ابوبکر کی جان جسم سے نکل جائے گی لیکن فیصلہ وہی رہے گا جو رسول کا تھا، ہے نا. وہ تو یار غار تھے، وہ تو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم یہ پتا کر سکیں گے حضرت ابوبکر صدیق کے قصے میں کہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول اگر سو کے اٹھتے ہوئے اپنا داہنا پیر بیڈ سے نیچے رکھتے تھے تو ہمیں اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، ہمیں اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ میرے رسول نے کیا، مجھے ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ میں ان سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، ہے نا. تو چھوٹا بڑا کوئی بھی کام جو رسول سے ثابت ہے وہ مجھے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میں ان سے شدید محبت کرتی ہوں. پھر حضرت ابوبکر نے جب یہ قافلہ روانہ کیا، یہ لشکر روانہ کیا، تو اسامہ بن زید جس گھوڑے پر سوار تھے اس کی نکیل پکڑ کر چلتے جاتے اور انہیں نصیحت کرتے جاتے. اسامہ بن زید کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ خلیفہ ہیں اور پیدل چل رہے ہیں اور میں اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوں. انہوں نے کہا یا امیر المومنین، یا تو آپ سوار ہو جائیں یا مجھے پیدل چلنے دیں. انہوں نے کہا اسامہ ایسے ہی بیٹھے رہو، ہے نا. کیوں کیا تھا انہوں نے ایسا؟ تاکہ تمام سرداروں کو یہ پتا چل جائے کہ اسامہ بن زید ابھی لشکر کے کمانڈر ہیں اور ان کی عزت کرنا ہر ایک پر واجب ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو بہتر مشورہ دیتے تھے اور وہ بھی بہت بڑے لیجنڈ انسان تھے. تو حضرت ابوبکر چاہتے تھے کہ حضرت عمر مدینہ میں رہ جائیں، لیکن اس کے لیے وہ خلیفہ تھے، وہ انہیں روک سکتے تھے.
لیکن انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت عمر کو یہیں چھوڑ دیں، مدینہ میں چھوڑ دیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا امیر المومنین آپ روک لیں۔ کہا نہیں، آپ سردار ہیں اس لیے آپ روکیں گے، آپ اگر اجازت دیں گے تو ہی عمر مدینہ میں رہیں گے۔ پھر حضرت عمر کو بلوایا اور کہا کہ اے عمر آپ یہاں رک جائیں حضرت ابوبکر صدیق کی مدد کے لیے۔ تو یہ اتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں، دین نے ہمیں اتنا خوبصورت انداز سکھایا ہے، بڑوں سے بات کرنے کا، چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بہت سارے فتوحات ہوئے، جن لوگوں نے بھی سر اٹھانے کی کوشش کی حضرت ابوبکر نے ان کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور بڑے بڑے سپہ سالار ان کے وقت میں ٹرینڈ ہوئے، انہوں نے کام کیا اور دنیا میں اچھے خاصے ممالک فتح کیے گئے، اور اسلامی فوج نے مسلسل کام کیا۔ حضرت خالد بن ولید جن کے بارے میں آپ انشاءاللہ تعالی بعد میں پڑھیں گے، انہوں نے اتنا بہترین سپہ سالار ہونے کا حق ادا کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا پورا وقت، پورا دور ایک بہترین دور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو کل خلافت کی اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ ہے 2 سال 3 مہینے 19 دن، ٹھیک ہے، 2 years 3 months اور 19 days، ٹھیک، انہوں نے خلافت کیا۔ پھر جب انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ ان کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے اور ہو سکتا ہو کہ ان کا آخری وقت ہو، تو انہوں نے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو بلایا، جیسے کہ حضرت عثمان ہیں اور حضرت عمرو بن عاص ہیں، یہ سارے صحابی ہیں، ان کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر خلیفہ بنے، آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ بہتر سوچتے ہیں، لیکن حضرت عمر کے مزاج میں سختی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی سختی کی وجہ سے اپنی پرابلمز نہ کہہ پائیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا تم لوگ نہیں جانتے کہ عمر باہر سے جتنے سخت ہیں اندر سے اتنے ہی نرم ہیں، اور ان کے بارے میں بڑی فضائل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ کیوں کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ ان کے پاس علم کی، حکمت کی بہت گہرائی تھی، اور یہ بات حضرت ابوبکر جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت فرق تھا۔ حضرت ابوبکر بہت نرم مزاج تھے، حضرت عمر بہت مزاج میں ان کی سختی تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں نے مل کر بہترین کام سنبھالا، اسلامی حکومت کو بہت آگے تک پہنچایا، کوئی بھی اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دیا، کوئی اختلاف نہیں ہونے دیا، اور بہترین انداز سے مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ مسلمان ان کے دور حکومت میں اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے محبت کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکم پر عمل بھی کرتے رہے، اور اسلامی حکومت کو اسٹیبلش بھی کرتے رہے اور انہیں بڑھاتے بھی رہے۔ پھر بہت سارے صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر نے نہا لیا، اور اس دن ہلکی سی ٹھنڈ تھی تو آپ کو بخار آ گیا، اور پھر بخار بڑھنے لگا، تو ایک دن آپ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پیر کا دن ہے، یعنی کہ منڈے کا دن ہے۔ منڈے ہی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آج ہی کے دن اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں، اگر اللہ کی مہربانی ہو تو میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہوگی۔ پھر آپ کو غنودگی آ گئی، یعنی آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی نظریں اوپر کی طرف اٹھائیں اور کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، تو اس حالت میں مجھ کو موت دے کہ میں تیرا فرما بردار رہوں، اور مرنے کے بعد بھی مجھے صالح اور اچھے لوگوں میں شامل کر۔ یہ قرآن کی آیات ہے، اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا آخر بھی بہترین ہو،
اور ہم مر کر بھی اچھے لوگوں کے گروپ میں شامل ہو سکے. اور ہم تبھی ہو پائیں گے جب ہم نے زندگی میں اچھے لوگوں کو دوست بنایا ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہوگی اور بھلائی کے کام کیے ہوں گے. اس طرح سے اللہ نے اپنے ایک پیارے حبیب کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور ان کا یہی وقت مقرر تھا. اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی ڈھیر ساری برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق نے خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس ہی ان کی قبر بنائی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی تھی اور انہی کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی انہی کے کمرے میں دفنایا گیا ان کے خواہش کے مطابق. اور پھر تمام مسلمانوں نے مل جل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ دوم یعنی کہ دوسرا خلیفہ مان لیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے ہم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھیں گے. اب یہاں پر بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہا کہ انہوں نے کہا اے ابوبکر صاحب رسول یعنی کہ اللہ کے رسول کے دوست، ہم آپ کی فضیلت سے واقف ہیں اور جو کچھ خوبیاں آپ کو خدا نے عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں. ہم اس خیر اور بھلائی پر جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی رشک بھی کرتے ہیں اور اسے جانتے بھی ہیں، ہے نا. تو حضرت علی کون تھے؟ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے اور بیٹوں کی طرح ان کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی. اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ابوبکر سے بڑھ کر کسی کو بھی اللہ سے ڈرنے والا اور رسول سے محبت کرنے والا نہیں پایا، ہے نا. تو اب ہمیں اس سٹوری سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر میں یہ مانتی ہوں، یہ کہتی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تو سب سے زیادہ مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے. کیونکہ میں کہتی ہوں نا کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے رسول میرے رسول ہیں، تو سب سے زیادہ حق کیا ہے کہ میں اپنے رسول کی بات مانوں، میں اپنے رسول کی کوئی بھی نافرمانی نہ کروں، نہ کہ یہ میں چاہوں کہ کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرے اور کوئی اللہ کے رسول کو برا بھلا نہ کرے، ہے نا. دیکھیں جو لوگ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو نہیں جانتے. پر میں اور آپ اللہ کے رسول کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن میں اور آپ اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتے، ہے نا. تو یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ یہ تو محبت نہیں ہوئی نا، یہ تو جھوٹ ہے. یہ تو بس ہم بولتے ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم کرتے نہیں، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دوبارہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی اسٹوری کو سنیے گا. اور یہ آخری میں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈال دوں گی اور اس کو سنیے گا اور اپنے آپ سے ضرور کچھ وعدہ کریے گا، ہے نا. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق سے کون کون ملنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بتائیں مجھے. آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو؟ ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ جی ضرور. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ اور میں حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں. کیسے؟ اچھے اچھے کام ہم دنیا میں کریں گے، اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول کا پیغام کیا تھا. اپنی پوری زندگی ہم اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو ہم ان کے پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ بھی پائیں گے، مل بھی پائیں گے. اور آج سارے بچے دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے مصافحہ کرنا چاہتی ہوں، ہے نا. آپ کو پتہ ہے جنت میں ہم کسی سے مصافحہ کر سکتے ہیں، کوئی وہاں گناہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو کتنی اچھی بات ہوگی نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج ہم دعا کریں گے ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.